السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے درود شریف کی فضیلت ایک روایت کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضرت علامہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت سیدنا و مولانا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا شیخ، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدنا مولانا حسن بصری علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا، 4 رکعت نفل پڑھ اور یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ہو، پھر لیٹ جا اور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود پڑھتی رہ یہاں تک کہ تو سو جائے۔ معزز سامعین کرام، اس خاتون نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، لیکن اس حال میں دیکھا کہ وہ عذاب میں گرفتار تھی۔ اس پر تارکول کا لباس تھا اور دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں پاؤں آگ کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت پاک میں حاضر ہوئی اور تمام قصہ ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خیرات کر، ممکن ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بخشش فرما دے۔ وہ عورت تو چلی گئی۔ ادھر رات میں جب حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ و رضوان آرام فرما ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تخت پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا، میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو کہا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ و رضوان نے اس سے پوچھا کہ تیری والدہ نے تو تیرا حال اس سے مختلف بیان کیا تھا۔ اس نے کہا، وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ میری والدہ نے آپ سے بیان کیا۔ ہم، اور ایک میں ہی نہیں بلکہ ہم 70,000 نفوس عذاب میں مبتلا تھے۔ جیسا کہ میری والدہ نے بیان کیا، ایک نیک آدمی کا ہمارے قبرستان سے گزر ہوا اور اس نے ایک مرتبہ محبت و اخلاص کے ساتھ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قبول فرما لیا اور ہم سب کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور اس نیک مرد کی برکت سے اللہ نے ہماری بخشش فرما دی اور مجھے یہ حصہ ملا
جو آپ دیکھ رہے ہیں، حضرات ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ قبرستان سے گزرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف ایک بار پڑھ کر مردوں کو بخش دے، تو ایک بار پڑھنے سے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا جائے، تو جو خدا کا بندہ اپنی زندگی کے 50 یا 60 سال صدق و صفا کے ساتھ، ایمان و اسلام کے ساتھ دن رات آقا اور مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم پر درود شریف پڑھے گا، درود پاک پڑھتا رہے، اگر اسے عذاب آخرت سے آزادی اور بشارت شفاعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئے، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ کثرت سے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔